اگر ہمارا قیام مکے میں 14 دن سے بھی زیادہ ہے پھر آپ مقیم ہیں، آپ مقیم کے حکم ہیں۔ بلکہ علماء نے لکھا ہے کہ اگر مکے کے دن اور مینا والے دن ملا لیں تو پھر بھی آپ کے 14-15 ہو جاتے ہیں، مقیم ہو جائیں گے آپ۔ نرینہ اولاد کے لیے جو قرآن میں دعا ہے نا جی، رب لا تذرنی فردا وانت خیر الوارثین، یہ دعا کیا کریں۔ اور بعض بزرگوں کا عمل ہے مجرب کہ سورۃ یوسف جو ہے اس کو عورت بھی پڑھے مرد بھی پڑھے، اللہ سے دعا مانگے تو انشاءاللہ اللہ اولاد دیں گے۔ قربانی کا کیا کریں؟ سب سے افضل یہ ہے میرے بھائی کہ اپنے ہاتھ سے قربانی کریں۔ اگر آپ نے کسی کو دینی ہے، یہاں یاد رکھنا یہاں بھی بڑے بڑے بروکر ہیں، ہمارے بڑے مافیا بنا ہوا ہے، لوگوں سے پیسے لے لیتے ہیں، قربانی نہیں کرتے، 400 500 بکری کے پیسے لے لیں گے، ان کی تو سال کی کمائی ہو گئی نا، اتنی تو تنخواہ بھی نہیں لے سکتے۔ تو لیکن قربانی 400 ہو تو 40 کر کے 2 صفریں اپنی لگا دیتے ہیں۔ اس لیے کسی پر اعتبار نہ کریں۔ اگر کسی پارٹی کے ذریعے آپ کر رہے ہیں تو اس سے شرط کریں کہ یہ آدھے پیسے لے لو، آدھے پیسے ہمارے سامنے ذبح کرو گے تو ہم دیں گے، اور باقی بینک کا جو ہے ان کی تو ترتیب قائم رہتی نہیں۔ حنفی مسلک میں ترتیب ضروری ہے، بینک تو ترتیب رکھ ہی نہیں سکتا نا۔ جس نے 2 لاکھ بکری ذبح کرنی ہو، اگر ایک بکری کو 1 سیکنڈ بھی دیں تو 2 لاکھ سیکنڈ کے کتنے دن بنیں گے؟ وہ تو انشاءاللہ محرم میں بھی کرتے رہیں گے۔ حج کرنے کے بعد احرام کی حالت میں ہم اپنے سر پہ خود اس طرح پھیر سکتے ہیں، پھیر سکتے ہیں۔ بغیر عمرے کے صرف نفلی طواف کے لیے لوگ چادریں باندھ لیتے ہیں، نہیں اللہ قبول کرے اور کیا ہو سکتا ہے، کیونکہ اور کوئی حل نہیں ہے نا جی۔ اور اگر حکومت پابندی نہ کرے تو کسی کو بھی پھر نصیب نہیں ہوگا، تو اس لیے بہرحال طواف تو آپ کا ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اذان مغرب کے بعد جو 2 رکعت پڑھتے ہیں یہ ان ائمہ کے نزدیک ہے، احناف کے نزدیک نہیں ہے، بلکہ ایک قول میں مستحب ہے کہ پڑھے نہ پڑھے تو نہ پڑھے۔